کہ پچھلے سوا سال میں جن جن سنگین حالات کا اور چیلنجز کا پوری قوم نے سامنا کیا، حکومت نے سامنا کیا، وہ کسی بھی لحاظ سے کوئی معمولی اچیومنٹ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں عام آدمی نے جو قربانیاں دی ہیں، تنخواہ دار طبقے نے جو پچھلے بجٹ کے حوالے سے بوجھ اٹھایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تنخواہ دار ہیں، ہم نے تو 400 ارب دیا خزانے کو۔ معاشرے کے جو باقی صاحب حیثیت دولت مند جو طبقے ہیں، انہوں نے ہمارے مقابلے میں کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو مجھ سمیت اشرافیہ کو جواب دینا ہے۔ بہرکیف ان کی قربانیوں سے اور پوری قوم کی محنت سے اور حکومت کی آپ سب کی کاوشوں سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس عرصے میں پاکستان ایسے پوائنٹ پہ کھڑا ہے جہاں پر اب ہمیں ٹیک آف کرنا ہے۔ ہمارے تمام جو اسٹیبلٹی کے جو اشاریے ہیں وہ الحمدللہ وہ باعث اطمینان ہیں، چاہے آپ کا انفلیشن ریٹ ہے، چاہے آپ کا پالیسی ریٹ ہے، آپ کی ایکسپورٹس بڑی ہیں، آپ کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ الحمدللہ بہت اس میں کوانٹم جمپ آیا ہے، آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے، اور ان تمام مدات میں بہت پوٹینشیل ہے آگے بڑھنے کا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم اس بجٹ کو جو آج پیش کیا جا رہا ہے آپ کی اپروول کے بعد، اس کے بعد ہمیں جو اپنی اکنامک گروتھ اس کے اوپر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اس کے لیے بے پناہ ہم نے پچھلے مہینوں میں ڈسکشنز کی ہیں، میٹنگز کی ہیں۔ اب ہمیں جو اس کا نچوڑ ہے اس کو آگے لے کے ہمیں بڑھنا ہے، اور بڑی تیزی سے بڑھنا ہے کہ اگر ہم حالیہ جنگ میں ایک بہت بڑے مخالف سے، جو کہ جنگی قوت کے حوالے سے، معاشی قوت کے حوالے سے وہ کہتا تھا کہ میرا پاکستان سے کوئی موازنہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بے پایہ فضل و کرم سے ہم نے کنونشنل وار میں اس کو شکست فاش دی ہے۔ تو اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ اگر یہ جنون ہو اور یہ تڑپ ہو کہ ہم نے معاشی میدان میں بھی آگے نکلنا ہے اور مخالفین کو پیچھے چھوڑنا اور پاکستان کو اس کا حق دلوانا ہے، اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل۔ یہ اٹس این آرٹیکل آف فیتھ ود می۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ یہ موقع آ گیا ہے کہ ہمیں اب سب کو مل کر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، اور قوم کے اندر یہ جو اس وقت پوری قوم گیلونائزڈ ہے، یکجاں دو غالب ہے، میں سمجھتا ہوں یہ لمحے صدیوں میں ملتے ہیں، صدیوں میں۔ تو یہ لمحہ آیا ہے، اس کو ہم نے کیپچر کرنا ہے، اور شبانہ روز محنت سے انشاءاللہ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ جس طرح اس جنگ میں ہم نے دشمن کو شکست فاش دی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اسی طریقے سے اس کے جو پانی کے حوالے سے جو اس کے تھریٹس ہیں، پانی کو ویپنائز کرنے کی جو بات کرتا ہے، نہ وہ کر سکتا ہے، معاہدے میں کوئی ایسی شک نہیں ہے، کوئی ایسی کلوز نہیں ہے، نہ اس کو کوئی حق ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے پانی کا ایک قطرہ ہم اپنا حق لے کر رہیں گے، اس میں کوئی خلل برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے بھی ہم نے بہت ارک ریزی سے محنت کی ہے، اور صوبوں کے ساتھ ڈسکشنز کی ہیں، ایک نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ، اور آپ سب نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی انشاءاللہ مرحلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ میں واٹر ایشو کے اوپر میں ڈپٹی پرائم منسٹر اور اپنے تمام آنریبل منسٹرز اور سیکرٹریز اور ایکسپرٹس جو اس کمیٹی میں شامل تھے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو پانی کا جو اسٹوریج کا جو ایشو ہے اس کو اسٹریٹن اپ کرنے کے لیے اس کمیٹی نے بڑی محنت کی ہے۔ تو میں آج بجٹ کے حوالے سے خصوصی طور پر فائنانس منسٹر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو، فائنانس سیکرٹری، متعلقہ وزارتیں جس میں پلاننگ ہے، پاور ہے، انرجی ہے، پیٹرولیم، جو بھی درجہ بدرجہ منسٹرز اور سیکرٹریز اور ان کا عملہ، میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی ارگریزی سے بجٹ کی آپ نے تیاری کی ہے، اور انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اپ ٹو یو، اپ ٹو دا کیبنٹ۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا دل کی عطا گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور عید کی بہت بہت مبارک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عید کی عبادات، نوافل، قربانی، سب اس کو اپنے کمال مہربانی سے قبول فرمائے۔